اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے، جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا، اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ کھانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا، اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا، نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے۔ اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے۔ وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے۔ وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا۔ اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں، مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے، صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو۔ مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ ایک رسول پیدا فرما۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور لوگوں سے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے، اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، بدھ کے دن مینا جانا ہوتا ہے۔ اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینا گئے، جمعرات کے دن بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی، جمعرات کو ہم مینا میں قیام کیے، 5 وقت کی نمازیں جمعرات کے دن مینا میں نماز پڑھنی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جمعرات کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے۔ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے یعنی سنیچر کی رات، وہ مزدلفہ میں قیام کیے، اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو، ایک ہی شیطان کو 7 کنکریاں سنیچر کے دن مارے، اور اس کے بعد سنیچر کے دن ہی قربانی کیا، سنیچر کے دن ہی ہم نے اپنے بال منڈائے، اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں جمعرات کے دن مینا میں، جمعہ کے دن عرفات میں، اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے۔ حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے، اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے، اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا۔ اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے، میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا، مزدلفہ میں رات گزاری، اور جب سنیچر کی صبح ہوئی حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو، رجیم کو، اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا، بال بھی حلق فرمائے، اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا۔ میرے عزیزو اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں، عام زبان میں حج اکبری کہتے ہیں۔ میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تو نے جو حج ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کا بھی موقع عطا فرمائے۔ حج تو حج ہے، کسی بھی دن کریں، جب بھی وہ حج آئے، حج کا دن جب بھی آئے، لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے، آج عرفات کا دن ہے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے۔ میرے عزیز و حج اللہ کی عبادت ضرور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے، حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے۔ بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں۔ یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف،
حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے، ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے، ابھی کتنا باقی ہے۔ بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا، 150 باقی رہ گیا، 100 باقی رہ گیا۔ کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو، بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے، لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے۔ میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں، ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں، بس میں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے۔ میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام، میرے عزیزو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی۔ خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں، اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔